بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو جان لو کہ انبیاء کرام علیہ السلام اول سے آخر تک جو کچھ بھی لائے ہیں وہ یقین کے جاری ہونے کی جگہ ہیں۔ کیوں؟ یقین معرفت مخصوصہ کا نام ہے اور اس کے متعلقات وہ معلومات ہیں جن کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے، لہذا ان کا احاطہ کرنے کی حرص نہیں کی جا سکتی۔ البتہ میں بعض کی طرف اشارہ کروں گا جو ان سب کی اصل ہیں۔ ان میں سے ایک توحید ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء کو مسبب الاسباب کی طرف سے سمجھے اور وسائل کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ وسائل تو خود مسخر ہیں، ان کا ذاتی فیصلہ یا حکم نہیں چلتا۔ اس بات کی تصدیق کرنے والا یقین کرنے والا ہے، اور اگر دل میں ایمان و یقین ہو اور شک کا امکان بھی نہ رہے تو وہ دو معنوں میں سے ایک کے اعتبار سے یقین کرنے والا ہوگا۔ اور اگر دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کا اس طرح غلبہ ہو جائے کہ وسائل پر غصے یا ان پر راضی ہونا اور ان کا شکریہ ادا کرنا زائل ہو جائے، بلکہ وہ اپنے دل میں وسائل کے بارے میں وہی خیال کرے جو انعام دینے والے کے دستخط کے وقت ہاتھ اور قلم کا مقام ہے، تو وہ قلم اور ہاتھ کا شکریہ ادا نہیں کرتا اور نہ اسے ان پر غصہ آتا ہے، بلکہ وہ ان دونوں کو ایسا آلہ سمجھتا ہے جو اس کے قابو میں دیے گئے ہیں، نیز انہیں ایک واسطہ سمجھتا ہے۔ تو یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے موقن یعنی یقین کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور یہ افضل ہے۔ یہ پہلے یقین کا نتیجہ، روح اور فائدہ ہے۔ اور یہ جب بات ثابت ہو جائے کہ سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات، بلکہ تمام مخلوق اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے جس طرح قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہے، اور قدرت ازلہ ہی سب کی بنیاد اور منبع ہے، اس وقت اس کے دل پر توکل، رضا اور تسلیم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا مومن موقن ہوتا ہے جو غضب، کینے، حسد اور برے اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ یقین کا ایک دروازہ ہے۔ اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ، اور زمین میں کوئی چلنے والی چیز نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور اس بات پر یقین رکھتا کہ وہ رزق اس کے پاس آئے گا اور جو کچھ اس کے مقدر میں ہے عنقریب اس تک پہنچے گا، اور جب یہ بات اس کے دل پر غائب ہو جائے گی تو وہ اچھی طریقے پر طلب کرے گا، نہ اس کی حرص زیادہ ہوگی اور نہ ہی اسے اس کے فوت ہونے پر افسوس ہوگا۔ یہ یقین بھی کچھ عبادات اور اچھے اخلاق کا فائدہ دیتا ہے۔ یقین کے متعلقات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ عقیدہ پکا ہو کہ ترجمہ، جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیکی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو آدمی ایک ذرہ کے برابر برائی کرتا ہے وہ بھی اس کا انجام دیکھ لے گا۔ یعنی اسے ثواب اور عذاب کا یقین ہو، یہاں تک کہ وہ نیکیوں کی ثواب کی طرف نسبت کو اس طرح سمجھے جس طرح روٹی کی شکم سیری سے نسبت ہے، اور گناہ کو عذاب سے وہ نسبت ہے جو زہر اور سانپوں کی ہلاکت کے ساتھ ہے۔ تو جس طرح وہ شکم سیری کے لیے روٹی حاصل کرنے کی حرص رکھتا ہے اور قلیل و کثیر کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح وہ نیکیوں پر حریص ہونا چاہیے، وہ کم ہو یا زیادہ، اور جس طرح وہ زہر سے بچتا ہے چاہے کم ہو یا زیادہ، اسی طرح وہ تھوڑے اور زیادہ، چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے پرہیز کرے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے یقین عام مومنوں میں پایا جاتا ہے، لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ مقربین کے ساتھ خاص ہے۔ اس یقین کا فائدہ یہ ہے کہ انسان حرکات و سکنات اور خطرات کو اچھی طرح نظر میں رکھتا ہے، اور جب یقین غالب ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بہت زیادہ پرہیز کرتا ہے۔ یقین کے متعلقات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہر حالت پر مطلع ہے، وہ تیرے دل، وسوسوں اور خفیہ خطرات کو دیکھ رہا ہے۔ پہلی اصطلاح کے مطابق ہر مومن اس بات کا یقین رکھتا ہے، یعنی اس میں شک نہیں کرتا، لیکن دوسرا معنی جو مقصود ہے اور وہی عزیز ہے، یہ صدیقین کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے تمام امور میں باادب رہے، جیسے وہ شخص جو بہت بڑے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ اسے دیکھ رہا ہو، وہ مسلسل گردن جھکائے اپنے تمام اعمال میں ادب کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے، اور جو حرکت ادب کے خلاف ہو اس سے احتراز کرتا ہے۔ وہ ظاہری اعمال کی طرح باطنی اعمال کی بھی فکر کرتا ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن پر بھی اسی طرح مطلع ہے جس طرح اسے اس کے ظاہر پر اطلاع ہے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے باطن کی آبادی، اس کی پاکیزگی اور تزین میں جس قدر مبالغہ کرتا ہے اس قدر
اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے مزین نہیں کرتا۔ یقین کا یہ مقام حیا، خوف، انکساری، عاجزی، مسکنت، خضوع اور عمدہ اخلاق پیدا کرتا ہے، اور یہ اچھے اخلاق سے کئی قسم کی بلند مرتبہ طاعتوں کا موجب ہیں۔ تو ان تمام امور میں سے ہر کام میں یقین ایک درخت کی طرح ہے، اور یہ اخلاق دل میں اس درخت سے نکلنے والی شاخوں کی طرح ہیں، اور ان اخلاق سے نکلنے والے یہ اعمال اور عبادات ان پھلوں اور شگوفوں کی طرح ہیں جو ان ٹہنیوں سے پھوٹتے ہیں۔ تو یقین اصل اور بنیاد ہے، اور اس کے متعلقات اور اس سے منسوب اور ہماری اس گنتی سے بھی زیادہ ہیں۔ منجیات، نجات دینے والے امور کے بیان میں ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ فی الحال اس لفظ کے معنی میں اتنی مقدار کافی ہے۔ عالم آخرت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ غمگین رہے، انکساری کے ساتھ سر جھکائے خاموش رہے، اس کے لباس، سیرت، حرکت و سکون، بولنے اور خاموش رہنے سے اس کی خشیت کا پتہ چلے۔ اسے دیکھنے والا گویا ایسے شخص کو دیکھ رہا ہے جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، اس کی صورت اس کی عمل کی دلیل ہو اور اس کا ظاہر باطن کی پہچان کے لیے کافی ہو۔ علماء آخرت سکون اور تواضع میں اپنی پیشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر لباس پہناتا ہے وہ باوقار فروتنی کا لباس ہے۔ یہ انبیاء کرام کا لباس ہے، صالحین، صدیقین اور علماء خاص طور پر اسی میں ملبوس ہیں۔ لیکن زیادہ گفتگو کرنا اور گفتگو میں تکلیف برتتے ہوئے فصاحت کا اظہار کرنا، ہر وقت ہنستے رہنا، حرکات اور گفتگو میں عاجزی پیدا کرنا، یہ تکبر کی علامات ہیں۔ بے خوف اور غافل رہنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑے عذاب اور سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ دنیا دار لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، علماء کرام کا طریقہ نہیں، اور یہ اس لیے کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں، جیسے حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے امر کو جاننے والا ہو، اس کے ایام کو نہیں جاتا۔ یہ علماء حلال و حرام کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، اس علم سے خوف خدا پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے قسم کے علماء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں، اس کے اوامر و ایام کا علم نہیں رکھتے، یہ عام مومن ہیں۔ تیسری قسم میں وہ علماء کرام شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے امور اور ایام کا علم رکھتے ہیں، یہ صدیقین ہیں۔ ان لوگوں پر خشیت اور خشوع غالب ہوتا ہے۔ ایام اللہ سے پوشیدہ سزائیں اور باطنی نعمتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اور پچھلے لوگوں کو مرحمت فرمائی ہیں۔ جس آدمی کا علم اس چیز کا احاطہ کر لے، اس سے خوف عظیم اور خشوع ظاہر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم حاصل کرو اور علم کے لیے وقار اور بردباری سیکھو۔ جن سے تم سیکھتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو، اور جو تم سے سیکھتے ہیں وہ تمہارے لیے تواضع اختیار کریں۔ متکبر علماء میں سے نہ ہو جانا کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے برابر بھی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم دیتا ہے تو اس کے ساتھ بردباری، تواضع، حسن اخلاق اور نرمی بھی عطا فرماتا ہے، یہ علم نافع ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم، زہد، تواضع اور حسن خلق عطا فرمایا وہ متقین کا امام ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، میری امت کے اچھے لوگوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے باعث ظاہراً ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اس کے عذاب کے خوف سے چھپ کر روتے ہیں۔ ان کے جسم زمین پر ہیں اور ان کے دل آسمان پر ہیں، ان کی ارواح دنیا میں ہیں اور ان کی عقل آخرت میں۔ وہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور وسیلے کے ساتھ قرب خداوندی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، بردباری علم کا وزیر ہے، نرمی اس کا باپ اور تواضع اس کا لباس ہے۔ حضرت بشر بن حارث فرماتے ہیں، جس نے علم کے ذریعے حکومت تلاش کی تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے بغض رکھتا ہے۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت کے بارے میں 360 کتابیں لکھی، حتیٰ کہ حکیم کے نام سے موصوف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں آدمی سے فرما دیں تم زمین بھر خرچ کر دو، لیکن کسی چیز کے ساتھ میری رضاجوئی کی نیت نہ کرو تو میں تمہارے اس خرچ سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص پشیمان ہوا، یہ کام چھوڑ دیا اور عام لوگوں میں گھل مل گیا، بازاروں میں چلنے لگا، بنی اسرائیل کے ساتھ کھانے پینے لگا اور اپنے نفس میں عاجزی کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اس سے فرما دیں کہ اب تو یہ میری رضا کی توفیق حاصل ہوئی۔ حضرت اوزاعی حضرت بلال بن سعد سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ تم میں کوئی ایک کسی سپاہی کو دیکھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، لیکن وہ دنیا دار علماء کو دیکھتا ہے جو لوگوں کے لیے بناوٹ سے کام لیتے ہیں اور اقتدار کا شوق رکھتے ہیں تو ان کو براہین سمجھتا، حالانکہ سپاہی کے مقابلے میں ان کو برا سمجھنا زیادہ مناسب ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، ترجمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حرام کاموں سے بچنا اور تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ پوچھا گیا کون سے ساتھی بہتر ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ساتھی کہ جب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ تیری مدد کرے اور اگر تو بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ عرض کیا گیا کون سا ساتھی میرا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول جائے تو وہ تجھے یاد نہ دلائے اور جب تجھے یاد ہو تو وہ تیری مدد نہ کرے۔ عرض کیا گیا کون شخص زیادہ علم رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ عرض کیا گیا ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کون لوگ اچھے ہیں تاکہ ہم ان کی مجلس اختیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ عرض کیا گیا کون لوگ برے ہیں؟ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ بخش دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے۔ فرمایا علماء جب خراب ہو جائیں تو وہ برے لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ قیامت کے دن وہ لوگ زیادہ امن میں ہوں گے جو دنیا میں زیادہ فکر کرتے ہیں اور آخرت میں زیادہ خوش وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ روتے ہیں۔ آخرت میں وہ لوگ زیادہ خوش ہوں گے جو دنیا میں بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا یہ میرا ذمہ ہے اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تقوی کی موجودگی میں کسی قوم کی عمل کی کھیتی خشک نہیں ہوگی اور ہدایت کی صورت میں اس کی جڑ پیاسی نہ ہوگی۔ لوگوں میں سے زیادہ جاہل وہ شخص ہے جو اپنی قدر نہیں پہچانتا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو ہر جگہ سے علم جمع کر کے فتنے کی تاریکیوں میں شب خون مارے۔ اس جیسے رذیل لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ ایک دن بھی علم میں صحیح سالم زندگی نہیں گزارتا۔ صبح سویرے ہی وہ زیادہ جمع کرتا ہے، اس میں جو کم ہے اور کفایت کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ جو زیادہ ہے اور بیکار ہے جب وہ بدبودار پانی پی کر سیراب ہوتا ہے اور بے فائدہ امور کی کثرت کرتا ہے تو لوگوں کا معلم بن کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ جو امور دوسروں پر مشتبہ ہیں وہ انہیں حل کرے، اور جب اس کے سامنے کوئی مہم بات آتی ہے تو اس کے لیے اپنی رائے سے ایک لغو قیاس بنا لیتا ہے۔ وہ شہادت کو دور کرنے میں مکڑی کے جالے میں ہونے کی طرح ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے خطا کی یا ٹھیک کہا۔ بہت سی جہالتوں کا سوار ہے اور بے عقلی کی بے تکی باتیں کرتا ہے، جو کہ نہیں جانتا اس سے عذر پیش نہیں کرتا تاکہ بچ جائے، اور نہ علم کو مضبوطی سے پکڑتا ہے کہ غنیمت پائے۔ خون ناحق بھی اس سے ہوتے ہیں، اس کے فیصلے سے زنا حلال ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جو سوال پیش ہوا اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور جو کچھ اسے سونپا جائے اس کا وہ اہل نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سزائیں ہیں اور زندگی بھر ان پر رونا اور نوحہ کرنا جائز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم علم سنو تو خاموش رہو، اسے بیہودہ باتوں میں نہ ملاؤ کیونکہ دل اس کو قبول نہیں کرتے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا جب عالم ہنستا ہے تو وہ علم کی کلی کرتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر استاد میں 3 باتیں ہوں تو ان کے ذریعے متعلم پر نعمت مکمل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 تواضع، نمبر 3 اچھے اخلاق۔ اور جب متعلم میں 3 باتیں ہوں تو ان کے ذریعے معلم پر لغت کامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 ادب، نمبر 3 اچھی سمجھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن اخلاق کا ذکر آیا ہے علماء آخرت ان سے الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ قرآن پاک کو عمل کے لیے سیکھتے ہیں، حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے ایک زمانہ گزارا ہے ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سے پہلے ایمان دیا جاتا، جب قرآن پاک کی کوئی صورت نازل ہوتی تو اس کے حلال و حرام، اوامر و نواہی کو سیکھ لیتا اور اس میں جہاں توقف کرنا مناسب ہوتا اس کا علم بھی حاصل کر لیتا۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان میں سے ایک کو ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے تو وہ سورہ فاتح سے آخر تک پڑھتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس میں کس کام کا امر ہے اور کس سے روکا گیا ہے اور کہاں توقف کرنا چاہیے، وہ اسے ناکارہ کھجوروں کی طرح بکھیرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس جیسا مفہوم منقول ہے۔ اور ہم اصحاب رسول کو قرآن مجید سے پہلے ایمان دیا گیا جبکہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں ایمان سے پہلے قرآن دیا جائے گا، وہ اس کے حروف کو قائم رکھیں گے اور اس کی حدود و حقوق کو ضائع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے پڑھا تو کون ہم سے بڑا قاری ہے، اور ہم نے سیکھا تو ہم سے بڑا عالم کون ہے، ان کا حصہ اسی قدر ہے۔ اور بعض روایت میں یوں ہے کہ وہ اس امت کے برے لوگ ہیں۔ کہا گیا کہ 5 اخلاق جو قرآن پاک کی 5 آیات سے سمجھے جاتے ہیں علماء آخرت کی علامات میں سے ہیں: خشیت، خشوع، تواضع، حسن اخلاق اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا یعنی زہد۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔